بہت ہی بری طریقے سے مارا گیا اس لڑکی کو۔ چہرے پر تو دو تین نیل پڑی ہیں، لیکن کمر تو پوری نیل و نیل ہوئی پڑی ہے۔ ڈاکٹر غزالہ نے ہاشم کے سامنے اس کی رپورٹ رکھی تھی۔ ہاشم نے گہرا سانس لیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، وہ تو اسے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو شاید آج یہ زندہ نہ ہوتی۔ ڈاکٹر نے تعصب سے گہری سانس لی تھی۔ سمجھ نہیں آتے کہ لوگ انسان ہو کر جانور کیوں بن جاتے ہیں۔ ایسا ظلم تو درندے بھی نہیں کرتے۔ وہ پرچے پہ میڈیسن لکھ رہی تھی۔ ہاشم کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، کتنے دن تک ریکور ہو جائے گی یہ لڑکی؟ ڈاکٹر غزالہ مسکرا دی۔ اگر ٹائم پر میڈیسنز لی اور اچھی خوراک لی تو صرف 1 ہفتہ لگے گا، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ، میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ سسٹر، اس پیشنٹ کو بلا دیں۔ ڈاکٹر غزالہ نے اپنی نرس کو حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد انادل ہاشم کے سامنے تھی۔ تکلیف کے باعث اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کالی چادر پورے وجود کو چھپائے ہوئے تھی۔ وہ گاؤں سے سیدھا انادل کو ڈاکٹر غزالہ کے پاس لے آیا تھا، کیونکہ زخم بہت زیادہ تھے۔ چہرے پر نیل، ہونٹوں سے بہتا خون اب رک چکا تھا۔ وہ کسی بھی رپورٹ کی طرح ہاشم کے پیچھے چلی جا رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، لیکن انادل سے گاڑی کا دروازہ نہ کھل رہا تھا۔ آج سے پہلے وہ کبھی ایسی گاڑیوں میں نہ بیٹھی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ہاشم نے ہی اندر بیٹھے بیٹھے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ سمٹی سمٹائی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ابھی تک نظر اٹھا کر ہاشم کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے اس نے یہ فیصلہ ٹھیک کیا تھا یا غلط، لیکن اگر کسی کی جان بچانے کے لیے اس نے کوئی بڑا قدم اٹھایا تھا تو اس کے نزدیک یہ کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ کبھی بھی دوبارہ شادی جیسی خرافات میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ شاید ایک دفعہ کا دھوکہ انسان کو کافی ہوتا ہے۔ اسے شادی کے نام سے نفرت تھی، لیکن ایک بار پھر سے وہ یہ کام کرنے پر مجبور ہو گیا تھا جو وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گھر پہنچا تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ سر جھکائے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ خانم، کہاں ہو؟ لاؤنج میں آتے ہی ہاشم نے کسی کو تیز آواز دی تھی۔ خانم بوتل کے جن کی طرح کچن سے حاضر ہوئی۔ ایک آواز پہ دوڑی چلی آئی تھی۔ صاحب جی، آپ آ گئے؟ صاحب کو دیکھ کر وہ بہت ہی خوش ہو رہی تھی۔ ہاشم نے اسپات میں سر ہلایا، پھر خانم سے کہنے لگا، اس لڑکی کے لیے سامنے والا کمرہ تیار کر دو، یہ وہیں رہے گی۔ اور خانم حیران تھی کہ صاحب جی کے پیچھے یہ خوبصورت کم عمر سی لڑکی کون ہے۔ باوجود اس کے سر پہ زخموں کے نشان تھے، حالات ٹھیک نہیں تھے۔ پھٹے پرانے کپڑے جو مٹی میں اٹے ہوئے تھے، پیروں میں موجود چپل بھی بہت ہی بوسیدہ اور کئی جگہوں سے سلائی کی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ایسے لگ رہا تھا جیسے گدڑی میں ہیرا چمک رہا ہو۔ اس لڑکی کی آنکھیں ہری تھی اور رنگ اتنا گورا کہ چاند بھی شرما جائے۔ تبھی تو باوجود زخم ہونے کے اور خراب حلیے کے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی۔ سر جھکائے چادر سے اس نے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ جی صاحب جی، وہ کمرہ صاف ستھرا پڑا ہے، میں انہیں لے جاتی ہوں وہاں۔ ٹھیک ہے خانم، آپ اسے کھانا وغیرہ کا پوچھ لینا، میں جا رہا ہوں اپنے روم میں ریسٹ کرنے۔ صاحب جی، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ خانم کے لہجے میں ماں والی شفقت تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ یقیناً آج اس نے بہت ہی اہتمام کیا ہوگا میرے آنے کا جو پتہ چل گیا تھا اسے۔ ٹھیک ہے، لگا دے کھانا، کھا لوں گا، باوجود اس کے کہ وہ بہت ہی زیادہ تھکا ہوا تھا۔ لیکن خانم جو ایک عرصے سے اس بنگلے میں نوکری کر رہی تھی، وہ ہاشم کے لیے ملازمہ نہیں بلکہ گھر کی فرد جیسی تھی۔ مسکراتے ہوئے ہاشم اپنے روم میں چلا گیا۔ خانم بھی خوش ہوگی، اس کا صاحب بہت ہی کم مسکراتا تھا۔ پھر وہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی۔ یقیناً یہ لڑکی صاحب جی کے لیے بہت ہی خاص ہوگی، تبھی تو وہ اسے مرحومہ بیگم صاحبہ کے کمرے میں جانے کے لیے کہہ گیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ ماڑا، تمہارے ساتھ یہ اتنا ظلم کس نے کیا ہے؟ اس معصوم لڑکی کو دیکھ کر خانم کا کلیجہ پھٹ گیا تھا، جو نیلو نیل ہوئی پڑی تھی۔ چادر اتارنے کے بعد اس کے سنہری بال جو گردن سے چپکے ہوئے تھے اور گردن کے نیچے والے حصے کمر سے آنے والی اس کی نیل دیکھ کر خانم نے اپنے دونوں گال پیٹ لیے تھے۔ وہ کامتے جسم کے ساتھ سائڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے واش روم جانا ہے۔ خانم نے فوراً ہی اسے اٹیچ واش روم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آپ چلی جائے بے فکر ہو کر، اگر آپ کہیں تو آپ کو بیگم صاحبہ کا ایک جوڑا نکال دیتی ہوں، کپڑے تبدیل کر لیں، آپ کے کپڑے تو جگہ جگہ سے پٹے ہوئے ہیں۔ انادل کے لب کانپ رہے تھے۔ وہ جس طرح بات کر رہی تھی وہی جانتی تھی۔ خانم نے اسے بیگم صاحبہ کا ایک پرانا جوڑا نکال کے دے دیا تھا،
جو بہت ہی عمدہ اور خوبصورت تھا۔ انادل واش روم چلی گئی جبکہ وہ باہر آ گئی صاحب جی کے لیے کھانا لگانے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہاشم کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے ڈرائنگ روم کی ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ خانم کے ہاتھ میں بہت ہی ذائقہ تھا اور ہاشم عرصہ دراز سے ذائقے کا عادی ہو گیا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک دم اسے کسی کا خیال آیا تھا تو خانم سے کہنے لگا، اس لڑکی نے کھایا کچھ؟ میں نے پوچھا تھا صاحب جی اس سے کھانے کا، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ بہت ہی زیادہ تکلیف ہو رہا ہے، بھوک کا احساس نہیں ہے، بخار بھی ہے اسے۔ یہ سن کر ہاشم تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کھانا کھا کر۔ وہ انادل کے روم میں آیا تھا جو ٹانگیں سکیڑے بیٹھی ایک کونے میں لیٹی تھی، لیکن اس کی گرین آنکھیں چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ چادر اس نے اپنے پورے وجود پہ ڈال رکھی تھی۔ ہاشم کو دیکھ کر ایک دم ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ جی بہتر ہے، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا تھا۔ ہاشم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کھانا کھاؤ اور وقت پہ دوائیں لو تاکہ تمہارے زخم جلدی سے بھر جائیں۔ خانم، انہیں کھانے لا کر دیں۔ اور کوئی پریشانی تو نہیں؟ ہاشم کی نرم آواز پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آنکھیں ابھی تک جھکی ہوئی تھی۔ وہ اس کا محسن تھا، جان بچانے والا، اس پر بہت بڑا احسان کرنے والا۔ وہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھ بھی نہ سکی تھی۔ ابھی تک انادل نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر ہاشم خاموشی سے پلٹ گیا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ ایک لمبا سفر کرنے کے بعد وہ شہر واپس آیا تھا۔ ہر سال ہی اماں بابا کی قبر پہ جاتا تھا۔ ان کے آبائی گاؤں میں سردار حاکم علی خان اس گاؤں کے بہت بڑے سردار تھے، لیکن جب وہ یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے تو صرف ایک نشانی کے طور پر ان کی قبر اس گاؤں میں تھی۔ جب اماں کا انتقال ہوا، ہاشم نے ان کی خواہش پر بابا کی قبر کے برابر میں ہی انہیں دفنایا تھا، ان کے آبائی گاؤں میں۔ ان کی قبر پہ جا کر اس کا دل افسردہ ہو جاتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس بار جائے گا تو اس کے ساتھ کچھ الگ ہونے والا ہے۔ بستر پر لیٹا تو وہ اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ کیا ضرورت تھی اسے ہمدردی میں آ کر نکاح کرنے کی؟ زندگی بھر شادی نہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن کسی کی جان بچانے کے لیے اگر ایسا قدم اٹھایا ہے تو کچھ غلط نہیں ہوا، یہ سوچ کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ انادل کے زخم دھیرے دھیرے بھرنے لگے تھے۔ خانم اس کی کمر پہ موجود زخموں پر دوائی لگا دیتی اور اسے ٹائم پر کھانا بھی لا کر دے دیتی تھی، جبکہ ہاشم 10 دن کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ وفادار ملازموں کو حوالے اپنے گھر بار چھوڑ کر وہ بزنس کے سلسلے اکثر 10-15 دن کے لیے چلا جاتا تھا۔ ایک ہفتے بعد انادل مکمل ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ پھر اس دن خانم کہنے لگی، کہ تم صاحب جی کی رشتہ دار ہو انادل بی بی؟ انادل حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ ہاشم نے اسے نکاح کیا ہے؟ شاید وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ تبھی اپنی دھن میں کہنے لگی، اصل میں اس شہر میں تو ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، پھر وہ آپ کو گاؤں سے ہی لائے ہوں گے۔ آپ کی حالت ٹھیک نہیں تھی، لیکن آپ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، اس لیے باہر چلے لان میں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ خانم کے کہنے پر وہ باہر آ گئی تھی۔ نہ جانے اتنے سارے کپڑے الماری میں کس کے تھے۔ وہ انہیں کپڑے کو استعمال کر رہی تھی، لیکن ایک دن خانم نے اسے بتایا، یہ سارے کپڑے بیگم صاحبہ مرحومہ کے ہیں اور یہ کمرہ بھی انہی کا ہے، بس جب سے وہ اس دنیا سے گئی ہیں یہ بنگلہ بالکل سونا سونا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر انادل نے گہری سانس لی تھی۔ پھر وہ جھجکتے ہوئے خانم سے کہنے لگی، لیکن وہ ہاشم صاحب، انہیں برا تو نہیں لگے گا کہ میں ان کی ماں کے ذاتی کپڑے استعمال کر رہی ہوں؟ اس کی آواز میں بڑی خوبصورتی تھی۔ خانم اس کا لہجہ سن کے حیران رہ گئی۔ لہجے سے تو وہ پڑھی لکھی لگ رہی تھی۔ نہ جانے بیچاری کے ساتھ کیا معاملات ہوئے تھے جو اتنی دکھی اور اتنی تکلیف میں یہاں آئی تھی۔ ارے نہیں نہیں، بلکہ یہ تو بہت ہی ثواب کا کام ہے، کسی فوشدہ کی چیز کو استعمال کرے۔ پہلے تو ہاشم صاحب نے مجھے کہا تھا، لیکن میں تیری ایک نکرانی، ان کے مہنگے کپڑے پہننے کی ہمت نہ تھی مجھ میں، اور ویسے بھی میں تو گھر کا کام کرتی ہوں، کھانا وانا پکاتی ہوں، اتنے مہنگا کپڑا پہن کے کام کروں گی تو سارا کپڑا خراب ہو جائے گا۔ ہاشم صاحب 10 دن سے اسے نظر نہ آئے تھے، اس لیے وہ بڑی اطمینان سے بنگلے کو دیکھنے لگی۔ پھر اس دن بھی وہ لاؤنج میں بیٹھی صوفے پہ پاؤں رکھی ٹی وی پر چلتے کارٹونز پر نظر جمائے ہوئے تھی، جبکہ ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا۔ تبھی داخلی دروازے سے ہاشم اچانک اندر آیا تھا۔ وہ آج ہی شہر سے لوٹا تھا۔ سامنے بیٹھی فیروزی دوپٹہ سر پہ لیے اور معصوم چہرے پر سجائی انادل اس کی پہچان میں نہ آئی تھی۔
وہ حیران تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ اس کے زخم مکمل تیر پر ٹھیک ہو گئے تھے، جبکہ وہ اس دن سے بہت ہی ہزار درجے بہتر حالت میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ آہٹ پر وہ پلٹی تو ایک دم سے ہی چونک کر گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے ہاشم کو دیکھ کر وہ بہت ہی بدحواس ہو گئی تھی۔ جیسے ہی گھبرا کر اندر کمرے میں جانے لگی تو ہاشم کی بھاری آواز پر ایک قدم رک گئی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ لگتا ہے کہ اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہو۔ گھبرائے چہرے کے ساتھ وہ پلٹی تھی۔ جی بہت بہتر ہے طبیعت۔ اس کی دھیمی آواز پر ہاشم چونک گیا تھا۔ بالا کی خوبصورت آواز تھی۔ ہاشم نے آج پہلی بار اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ تھکا ہارا دوسرے شہر سے آیا تھا اور آفس کے معاملات نپٹا کر پھر وہیں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گیا اور خانم کو آوازیں دینے لگا۔ ایک ہی آواز پر خانم دوڑی چلی آئی تھی۔ مالک کو دیکھ کر خوش ہو گئی، جبکہ وہ کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ ہاشم اسے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ خانم فوراً اس کے لیے ٹھنڈا پانی لینے گئی تھی۔ انادل چپ چاپ پلٹ کر کمرے میں آ گئی۔ دل ہی دل میں وہ بے چینی سے سوچنے لگی، شاید انہیں میرا یوں لاؤنج میں بیٹھنا اچھا نہیں لگا۔ میری حیثیت اوقات ہی کیا ہے؟ انہوں نے تو مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، میری زندگی بچا کے مجھ سے نکاح کر کے، لیکن یہ رشتہ صرف ایک نام کا ہے انادل لقمان، ایک کاغذی رشتہ۔ اس کے علاوہ وہ تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ تمہیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ اب وہ واپس آ گیا اپنے گھر میں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اسے ہاشم کی نگاہیں ابھی تک اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر اس کی ماں کے پہنے ہوئے سوٹ پہ پڑی۔ شاید یہی وجہ تھی ان کے ایسے دیکھنے کی۔ انہیں پسند نہیں آیا کہ میں بنا اجازت کے ان کی ماں کے کپڑے پہن رہی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس اور کپڑے بھی تو نہیں ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کے پاس ضرورت کی بہت سی چیزیں نہیں تھیں۔ ابھی تک وہ خانم سے مانگ کر گزارا کر رہی تھی، اسے ہاشم کی ماں کی الماری سے نکال کر دیتی۔ اب مجھے کمرے تک ہی محدود رہنا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور یہ بھی مجھے اپنے گھر سے نکال دے۔ پھر میں کہاں جاؤں گی؟ اگر ان ظالم لوگوں کے ہتھے دوبارہ چڑھ گئی تو وہ مجھے نہ صرف جان سے ماریں گی بلکہ شاید مجھے قبر بھی نصیب نہ ہو۔ وہ مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ ہاشم کپڑے تبدیل کرنے اپنے روم میں آ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اسے ہمیشہ سکون ملتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پرسکون انداز میں آنکھیں بند کی تو اچانک آنکھوں کے سامنے کسی کی ہری آنکھیں معصوم چہرہ نظر آیا تو وہ حیرت سے اٹھ بیٹھ گیا، اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ نکھرا نکھرا گلابی رنگ کا سوٹ پہنے وہ ایک تازہ گلاب سی لگ رہی تھی۔ وہ حیران رہ گیا جب اس نے اماں جی کا جوڑا ان کے وجود پہ دیکھا تھا۔ اس سے بہت ہی اچھا محسوس ہوا تھا یہ دیکھ کر کہ کسی اپنے کا احساس ہو، جیسے جب تک شاور نہیں لیتا تھا تھکن نہیں اترتی تھی۔ اس لیے اس نے کپڑے تبدیل کرنے کا سوچا۔ پھر نہا دھو کر فریش چہرہ لیے وہ ڈرائنگ روم پر بیٹھا تھا۔ خانم نے فوراً ہی کھانا ٹیبل پر سجا دیا تھا۔ صاحب جی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے نہ اپنے بارے میں کچھ بتایا ہے نہ آپ نے مجھے بتایا کہ یہ بھی کون ہے۔ خانم کی بات پر وہ مسکرا دیا تھا۔ اچھا، تو آپ کو نہیں پتہ چلا کہ یہ کون ہے؟ وہ دلچسپی سے سوال کر رہا تھا۔ نہیں صاحب جی، میں تو سوچ رہی تھی کہ یہ مہمان ہے، کوئی مشکل حالات میں یہاں آئی ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ اس کی بات پر وہ بے اختیار ہنسنے لگا۔ یہ کزن ہے میری، ایک قریبی رشتہ دار کی بیٹی۔ کچھ حالات ناساز ہو گئے تھے تو مجھے اس سے نکاح کرنا پڑا۔ یہ تمہاری بیگم صاحبہ ہے خانم۔ اور خانم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، بیوی ہے تو الگ کمرے میں کیوں رہ رہی ہے؟ وہ بہت ہی خوش ہوئی تھی کہ صاحب جی نے دوسری شادی کر لی، ورنہ وہ ان کی زندگی کی تنہائی سے بہت ہی پریشان رہتی۔ کتنی دفعہ ان کی منتی کر چکی تھی، صاحب جی بڑی بیگم کے جانے کے بعد بنگلہ بڑا سونا سونا سا لگتا ہے، آپ بھی اکیلے ہو گئے ہیں، میری نئی بیگم صاحبہ کو لے کر آ جائیں۔ ہاشم پھیکی سی مسکراہٹ سے اسے کہتا، کیا کرو گے یہ جھنجھٹ پال کر؟ ایک دفعہ اپنی زندگی میں کسی کو بسانے کی غلطی کی ہے، لیکن اب دوبارہ نہیں کروں گا۔ وہ صاف انکار کر دیتا۔ لیکن یہ لڑکی تو بڑی ہی خوبصورت تھی، ہاشم سے بہت ہی چھوٹی تھی، لیکن دونوں کی جوڑی بہت ہی اچھی تھی۔ لیکن ہاشم کی اگلی بات میں اس کی ساری غلط فہمی دور کر دی تھی۔ جب کھانا کھاتے ہوئے اسے کہنے لگا، میں نے تم سے کہا تھا نا میری زندگی میں کسی عورت کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس لڑکی کو میں نے صرف اپنا نام دیا ہے اس کی جان بچانے کے لیے اور اس کی عزت بھی، اس لیے یہ گھر میں جو کچھ کرے اسے کرنے دو۔ یوں سمجھ لو کہ اسے ٹھکانا چاہیے تھا اور وہ میں نے دے دیا۔ انادل جو ہاشم کی ماں کے کپڑے استعمال کرنے پر اسے معذرت کرنے چلی آ رہی تھی، اس کے الفاظ نے جیسے اس کے دل پر بجلیاں گرا دی تھی۔ صحیح تو کہہ رہا تھا یہ شخص، یہ مجھے کبھی اپنی زندگی میں بیوی کا درجہ نہیں دے گا،
کیونکہ میری اتنی اوقات اتنی حیثیت نہیں ہے۔ دو کوڑی کی لڑکی جسے سب گاؤں کے آدمی مل کر مار رہے تھے اسے لہو لہان کر دیا تھا۔ سنسار کرنے میں دیر نہ کرتے اگر جو ہاشم وقت پر نہ پہنچتا۔ اس نے اذیت سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ لمحہ جو بھلانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں پلٹ گئی تھی۔ دیر تک اس کی ہری آنکھیں آنسو برساتی رہیں۔ بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے تھے۔ وہ ایسے ہی تکیے پر سر ٹکائے خالی خالی نظروں سے چھت کو گھورے جا رہی تھی جب اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی۔ انادل چونک کر اٹھ بیٹھی۔ ہاشم اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے تمہیں؟ وہ لب کاٹنے لگی۔ ضرورت تو اسے بہت سی چیزوں کی تھی لیکن وہ کیسے اسے کہہ سکتی تھی؟ شرم و حیا آ جاتی تھی۔ اس کی خاموشی پر ہاشم کہنے لگا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو خانم کے ساتھ خریداری کرنے جا سکتی ہو، مجھ سے کہنا یہ میرے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ دو ٹوک الفاظ میں کہتا وہ پلٹ گیا تھا۔ وہ جو ہر روز خانم سے ایک ہی سوال کرتی تھی کہ تمہارے صاحب واپس کب آئیں گے، اور وہ آیا بھی تو انادل معصوم دل اذیت سے چور چور کر گیا تھا۔ تمہاری یہی اوقات ہے، اچھا ہوگا اگر تم اپنی حیثیت سے زیادہ نہ سوچو۔ بے حسی سے سوچتے اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ہاشم کی وہی روٹین تھی، صبح آفس جانا، کبھی جلدی واپس آتا تو کبھی دیر سے۔ جلدی واپس آ جاتا تو دوبارہ تیار ہو کر کسی نہ کسی کے ساتھ ڈنر کے لیے چلا جاتا۔ انادل اپنا پورا وقت کہاں گزار رہی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، اسے جیسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ کبھی کبھار اس کی خیریت پوچھنے وہ اس کے کمرے میں چلا آتا۔ وہ شرم حیا کے مارے اسے زیادہ بات بھی نہیں کر پاتی تھی۔ لیکن خانم پریشان تھی۔ صاحب جی نے شادی تو کر لی ہے لیکن وہ اس لڑکی کو اپنے کمرے میں جگہ نہیں دے رہے تھے اور نہ ہی اپنے دل میں، تو پھر آگے ان دونوں کی زندگی کیسے گزرے گی؟ ہاشم نے جس طرح اس کی بیمار شوہر کی مدد کی تھی، تنخواہ کے علاوہ بھی وہ اکثر اس کے پیسوں سے اچھی خاصی مدد کر دیا کرتا تھا۔ وہ اسے صرف اپنا مالک نہیں بلکہ بہت کچھ سمجھنے لگی تھی۔ اس کی سونی زندگی اکیلی تنہائی بھری تھی جس میں وہ اکثر جاگ جاگ کر راتیں گزارتا۔ خانم اس کے اذیت بھری راتوں کی گواہ تھی۔ جو کچھ پہلے والی مالکن نے کیا تھا، جو چند دنوں کے لیے اس کی زندگی میں آئی تھی، لیکن اس کی پوری دنیا اجاڑ کے چلی گئی تھی۔ وہ ساری کہانی سے واقف تھی لیکن یہ لڑکی اسے بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ خاموش رہنے والی، بلا کی خوبصورت، جس میں غرور و تکبر نام کا بھی نہیں تھا۔ وہ یہ جانتی تھی کہ وہ ہاشم خانزادہ کی بیوی ہے لیکن پھر بھی ایسے رہتی ہے جیسے اس گھر کی مالکن نہ ہو بلکہ ملازمہ ہے۔ وہ ہاشم سے تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ پھر ایک دن انادل سے ہی کہنے لگی، بیگم صاحبہ، آپ ان کی بیوی ہیں لیکن مجھے آپ دونوں کا رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی خواہش نہیں ہے کہ آپ ان کی بیوی بن کر ان کی زندگی میں شامل رہیں، وہی درجہ پائیں جو ایک بیگم صاحبہ کا ہوتا ہے۔ انہیں بتائیں کہ شادی شدہ زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے اور یہ نیا رشتہ جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس رشتے کی خوبصورتی بھی۔ خانم کی گہری باتوں نے اسے چونکا دیا تھا۔ انہیں صرف میری جان بچانے کے لیے مجھ سے نکاح کیا تھا خانم۔ اگر یہ وقت پر نہ پہنچتے تو شاید میں زندہ نہ ہوتی، اور اب میں مالکن بن کر ان سے اپنے حقوق مانگوں؟ نہیں، میں اتنی بغیرت اور بے شرم نہیں ہوں۔ اگر وہ ساری زندگی مجھے اپنی کنیز بنا کر رکھیں گے تو بھی مجھے یہ منظور ہے۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ خانم نے محبت سے اس پیار بھری لڑکی کو دیکھا تھا، لیکن مجھے یقین ہے ایک دن ہاشم صاحب خود آپ کو اپنی زندگی میں وہ حیثیت اور وہ مقام دیں گے جس کی آپ حقدار ہیں۔ یہ سن کر انادل مسکرا دی تھی۔ ایسے نہیں ہو سکتا، میں ان کے قابل نہیں ہوں، میری اوقات دو کوڑی کی ہے۔ تبھی خانم سمجھداری سے کہنے لگی، لیکن میرے پاس ایک طریقہ ہے بیگم صاحبہ، وہ خود آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ عورت کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے جو بڑے بڑے مردوں کو گھائل کر دیتا ہے، ان کا سر عورت کے حسن کے آگے جھک جاتا ہے۔ یہ سن کر انادل کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے خانم؟ مجھے ایسا ویسا کچھ نہیں کرنا۔ وہ مسکرائی تھی، لیکن ہاشم صاحب بہت ہی اچھے ہیں، آپ نہیں جانتی، ان کا دل محبت سے بھرا پڑا ہے، لیکن وہ محبت کسی پہ لٹانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ایک بار ان کے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو ان کے دل میں اتنی مضبوط جگہ بنا سکتی ہیں کہ وہ آپ کو کبھی اپنی زندگی سے نکال نہیں سکیں گے، بلکہ ان کو ایسا لگے گا جسے آپ کے بغیر ان کی زندگی ادھوری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انادل مایوس تھی، لیکن خانم مسکراتی ہوئی اسے کچھ کہنے لگی، جس پر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا دی تھی۔ اگر انادل کی زندگی ذلت و رسوائی اور اپنوں کی بے کانگی سے بھری ہوئی تھی تو ہاشم کی زندگی بھی اس سے کچھ کم بھیانک نہ تھی۔ سب سے زیادہ رسوائی تو اسے اپنی سابقہ بیوی کی طرف سے ملی تھی، زرین علی خان۔ ہاشم نے اسے پسند کی شادی کی تھی۔
وہ دونوں ایک کلب پارٹی میں ملے تھے۔ زرین اپنے دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرتی خوب دھوم دھام مچا رہی تھی، جبکہ ہاشم اپنے بزنس کولیگز کے ساتھ اس کلب میں ایک اہم میٹنگ ڈسکس کرنے آیا تھا۔ دونوں یہاں انجوائمنٹ کے لیے آئے تھے۔ ہاشم کے بابا سردار حاکم علی خان ایک بہت بڑے قبائلی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ فرسودہ روایات میں جکڑے رہتے۔ اگر جو ہاشم شہر آنے کی ضد نہ کرتا، پھر اس کے شہر آنے کے بعد سردار حاکم علی خان کا انتقال ہو گیا تو وہ ماں کو بھی اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، اس لیے اپنی سوچ بوجھ سے بزنس سٹارٹ کر دیا۔ اس میں بزنس کمیونٹی میں اچھا خاصا نام بنا لیا تھا۔ اس کی زندگی بڑی خوبصورت گزر رہی تھی۔ ہاں، بابا کی قبر پر ہر سال اپنے گاؤں جانا نہ بھولتا تھا۔ آج بھی بے فکر چہرہ لیے وہ اپنی دوست جواد کے ساتھ اس ڈانس کلب میں موجود تھا۔ تبھی زرین اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ حیران تھا کہ یہ خوبصورت لڑکی اسے اشارے کیوں کر رہی ہے۔ تبھی اس کی دوستیں اس کے پاس چلی آئیں۔ ان میں سے ایک لڑکی ہاشم سے کہنے لگی، ہیلو مسٹر، وہ دراصل ہماری ایک فرینڈ ہے، اسے آپ بہت ہی اچھے لگتے ہیں، وہ آپ کا نمبر مانگ رہی ہے۔ انہوں نے سامنے کھڑی زرین کی طرف اشارہ کیا تھا، جو ان سے اشارہ کرنے لگا جبکہ وہ خود بھی مسکرا رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی بڑی ہی خوبصورت تھی، جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہیں سے ان دونوں کی دوستی کا آغاز ہوا تھا۔ پھر دن ہو یا رات، ان کی ملاقاتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ زرین کو اماں سے ملوانے لے آیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس سے وہ ہیرا سمجھ رہا ہے وہ کتنا کھوٹا سکہ نکلنے والا ہے۔ زرین کی عادت تھی، جہاں خوبصورت مرد دکھا وہاں اس کی راہ ٹپکنے لگی۔ ہاشم کو دیکھتے ہی وہ اپنا ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس کی زندگی میں خوبصورت مردوں کی کمی نہ تھی، ہاں، لیکن جب اس کا دل بھر جاتا تو وہ ایسے مردوں کو اپنی زندگی سے نکالنے میں ایک منٹ بھی نہ لگاتی تھی۔ ہاشم نے اس سے شادی کی خواہش کی تو وہ انکار نہ کر سکی۔ یوں بڑی دھوم دھام سے انہوں نے شادی جیسے خوبصورت رشتے کو قائم کر لیا۔ زندگی بڑی حسین ہو گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ زرین کی نیچر ایسی ہے، چند مہینے اس کا کسی بھی مرد سے دل بھر جاتا ہے۔ اب اکثر ہی دونوں میں لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ کبھی وہ اس کے دیر سے آنے پہ جھگڑا کرتی تو کبھی وہ اسے اماں جی کے ٹوکنے پر شکایت لگاتی۔ اماں جی بھی اب بیمار ہونے لگی تھی، لیکن زرین کے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ آئے دن کبھی کسی پارٹی میں شریک ہوتی تو کبھی کسی کے ساتھ گھومنے پھرنے میں۔ لیکن ایک دن ہاشم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، جب وہ دیار وغیرہ سے آئے ہوئے اپنے دوست جمال کو اپنے گھر لے آیا۔ بلا کا خوبصورت گورا چٹا نوجوان، جو ابھی ابھی دبئی سے بزنس وائنڈ اپ کر کے پاکستان آیا تھا۔ کب زرین نے اس کے ساتھ سیٹنگ کی، کب اس کا نمبر لیا، اور کب دونوں کی دوستیاں ایک غلط اور غیر اخلاقی رشتے میں بننے لگی، اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ وہ تو اپنے بزنس میں اتنا مصروف تھا کہ اسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ لیکن ایک دن خانم نے اسے اکیلے کھانا ٹیبل پر دیکھا تو ہاتھ جوڑتی ہوئی اسے کہنے لگی، صاحب جی، ایک بات کہنا چاہتی ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن صاحب جی، میں آپ کی وفادار ملازمہ ہوں، ہمیشہ آپ کا نمک کھایا ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ کیا کہنا ہے تمہیں؟ جو بھی بات ہے کھل کر کہو۔ وہ پریشان ہوا۔ خانم کی فطرت سے وہ واقف تھا، وہ کبھی اسے جھوٹ لگائی بجائی کرنے والی نہیں تھی۔ تبھی وہ سر جھکا کر کہنے لگی، بڑی بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، وہ سارا دن اکیلی پڑی رہتی ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہوتا ہے میں ان کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ لیکن چھوٹی بیگم صاحبہ گھر پہ ہونے کے باوجود ان کا حال دریافت بھی نہیں کرتی۔ دوسری طرف وہ جو آپ کا دوست ہے، وہ گھر آتے ہیں تو ان کے ساتھ کہیں باہر چلی جاتی ہے، بہت ہی تیار ہو کے جاتی ہے۔ مجھے آپ کی گھر کی فکر ہے صاحب، میں ملازمہ ہوں اس گھر کی، لیکن آپ نے ہمیں ہمیشہ اپنا سمجھا، تو ہم کیسے آپ کا نمک حرام کریں؟ ہاشم سے کھانا دشوار ہو گیا تھا، لیکن اس نے لب بھینچ لیے تھے، تو یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا اس کی ناک کے نیچے۔ پھر اس نے زرین پہ نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس دوران اماں جی بڑی بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت ان کے ساتھ گزارنے لگا، لیکن انہوں نے ایک دن خواہش کی کہ بیٹا میں مر جاؤں تو اپنے ابا کے برابر میں مجھے دفنا دینا، وہیں گاؤں لے جا کر۔ وہ یہ سن کر انہیں لگا، کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ لیکن شاید انہیں موت کے فرشتے پہلے ہی نظر آنے لگے تھے۔ جب 4 دن بعد اچانک ہی ان کا انتقال ہو گیا
بڑی آسان موت تھی ان کی، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ کئی دن تک تو اس کا دل سنبھلا ہی نہیں تھا، لیکن زرین عام روایتی بیویوں کی طرح نہ اسے حوصلہ دے رہی تھی نہ تسلی۔ اس کی اپنی ہی مصروفیات تھی۔ اوہو، کب تک سوگ مناتے رہو گی؟ آخر ایک دن تو سبھی نے مر جانا ہے۔ تم بھی اپنے آپ کو سنبھالو، بزنس پر توجہ دو۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی کسی پارٹی میں جانے کے لیے۔ ہاشم نے کڑی نگاہوں سے اس بے حس عورت کو دیکھا تھا اور پھر خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن ایک دن جب وہ جلدی آفس سے گھر آیا، اس کے سامنے قیامت کا منظر تھا۔ جب اس نے زرین اور جمال کو اپنے روم میں دیکھا، وہ دونوں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ جمال کی آواز اسے اپنے کانوں میں آئی تھی، یہ ملازمہ بڑی عجیب نظروں سے دیکھتی ہے ہم دونوں کو۔ اوہو، اس کی اتنی اوقات نہیں، اگر اس نے زبان کھولی تو جان سے مار ڈالوں گی میں اسے، اتنی خطرناک ہوں۔ وہ یقیناً خانم کے بارے میں باتیں کر رہی تھی، لیکن ہاشم نے دروازہ کھول دیا تھا۔ اس کا دماغ بالکل سن تھا۔ سامنے ایک نازیبا منظر تھا، اس کا دوست ساتھ میں اس کی بیوی، دونوں رنگ رلیاں منا رہی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے۔ تبھی اس نے چپ چاپ الماری کے دروازے سے ریوالور نکالا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے کھڑے تھے، لیکن دماغ نے ایک فیصلہ سنایا تھا، ان بغیرت اور بے حس منافق زدہ لوگوں کے لیے کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو؟ چپ چاپ ان شیطانوں کو اپنی زندگی سے نکال کر ہر چیز سے خود کو آزاد کر لو، رسوائی سے بھی اور ذلت بھری زندگی سے بھی۔ پھر اس نے دماغ کی بات پر عمل کیا، جس نے غصے میں آ کر اسے کسی بھی غلط حرکت کرنے سے روک دیا تھا۔ ریوالور واپس رکھا اور زرین کے منہ پر طلاق کے 3 الفاظ مار کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا، اور جمال جو اس سے پارٹنرشپ کرنا چاہتا تھا، اسے بھی اپنے تمام معاہدے ختم کر دیے۔ لیکن اس نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ وہ کبھی کسی سے بھی زندگی میں شادی نہیں کرے گا۔ اسے عورت ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ 35 سال کا ہونے کے باوجود وہ ابھی تک کنوارا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بابا کی برسی آئی تو ہمیشہ کی طرح اس نے درجنوں دیگیں پکوا کر غریبوں میں تقسیم کی، اور ساتھ ہی ان کے آبائی گاؤں ان کی قبر پہ جانا بھی نہ بھولا تھا۔ قبرستان سے فاتحہ خوانی کر کے واپس آ رہا تھا جب اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ چند لوگوں کا ہجوم تھا، مشتعل لوگ جو نہ جانے کسی اپنے تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے۔ لیکن اس کی نظر زمین پہ پڑی لڑکی پہ پڑی تو حیرت سے آنکھیں پھٹ پڑی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب یہ کیوں کر رہے ہو تم؟ یہ سب تماشا چھوڑو، چھوڑو اس لڑکی کو۔ اس کی بھاری آواز، گھمبیر آواز پر سب لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ کبھی ایک شخص کہنے لگا، ارے یہ تو سردار حاکم علی خان کا بیٹا ہے، ہاشم علی خان زادہ۔ اس کے پورے گاؤں میں بہت عزت تھی، وہ ایک سردار تھے اور سامنے ان کے سردار کا بیٹا کھڑا تھا جو ان سب کو گھور رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس زمین پہ پڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ناک منہ سے خون، ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مرنے کے قریب ہو۔ چہرہ نیلو نیل ہوا پڑا تھا۔ کیا جرم کیا اس لڑکی نے جو تم سب لوگ جانور بنے ہوئے ہو؟ کسی غریب مجبور لڑکی کو اس طریقے سے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ انسانیت سے بالکل بے بہرا ہو تم لوگ۔ ہاشم نے انہیں کھری کھری سنائی تھی۔ سردار ہم کیا کریں؟ اس لڑکی نے بھی تو بغیرتی کا کھیل کھیلا ہے منشی رحیم کے ساتھ۔ یہ ملک کے ڈیرے پر تھی، ناجائز کام کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ ہم سب یہ غلط حرکتیں، غلط کام، یہ شیطانی کرتوت اپنے گاؤں میں برداشت نہیں کریں گے، اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ ایک بڈھا جو بڑا غیرت مند بن رہا تھا، وہ بلند آواز میں تقریر کرنے لگا۔ ہاشم نے حقارت سے اسے دیکھا۔ پہلے اپنے گھر کی عورتوں کی فکر کرو، اس کے بعد دوسروں کی بیٹیوں کی پرواہ کرنا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ کس کی یہ بیٹی؟ وہ اس لڑکی کے باپ کا نام جاننا چاہتا تھا۔ تبھی ایک آدمی کہنے لگا، اس کے ماں باپ مر گئے ہیں، یہ اپنے چاچا کے پاس رہتی ہے، اس کے چاچا نے ہی اسے ہمارے حوالہ کیا ہے، چھوڑو اس لڑکی کو، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ لیکن سردار ہم اسے ایسے کیسے جانے دیں؟ اس کا چاچا کہہ رہا تھا کہ جب قبر بنا دی جائے تو مجھے آ کر بتا دینا، ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ ہاشم نے قہر آلودہ نگاہوں سے سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھا تھا۔ تو یہ زمینی خدا فیصلہ کریں گے کسی کی زندگی اور موت کا؟ ٹھیک ہے، ایک فیصلہ میرا بھی سن لو، ابھی اور اسی وقت میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا اور اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تم لوگوں کو کوئی حق نہیں کسی مجبور بے بس انسان کے اوپر ایسے جانور والا تشدد کرنے کا۔ اسے اس لڑکی پہ بڑا ترس آیا تھا۔ ابھی تک زمین پر بیٹھی مٹی میں اٹے پاؤں
چادر بھی مٹی میں بھر چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنا چہرہ چادر سے چھپا رکھا تھا۔ بنا اس کا چہرے دیکھے ہاشم نے اسے نکاح کر لیا تھا، اس کی جان بچانے کے لیے، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ اسے ایسے چھوڑ کے چلا بھی جائے گا تو پیچھے گاؤں کے لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ وہ فرسودہ روایت کے جکڑے ہوئے ان پڑھ جاہل لوگ تھے۔ اس گاؤں کا ماحول کبھی بدلنے والا نہیں تھا، تبھی تو وہ ہزاروں میل دور شہر میں اپنی نئی زندگی گزارنے کا آغاز کر چکا تھا۔ یوں اس لڑکی کو ساتھ لے کر وہ شہر چلا آیا اور آتے ہی پہلی فرصت میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ انادل نہیں جانتی تھی کہ ہاشم خانزادہ اس کی زندگی یوں تبدیل کر دے گا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے سہارا دے گا۔ لوگوں کی باتیں ہاشم کو اچھی طرح یاد تھی، اس لیے وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ جب اس آدمی نے بتایا تھا کہ یہ ایک آدمی کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے، ایسے ہی تو زرین نے کیا تھا جو اس کے کولیگ کے ساتھ اس کے گھر میں رنگ رنگلیاں منا رہی تھی، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ انادل کو کبھی وہ اپنی زندگی میں بیوی والی جگہ نہیں دے گا۔ ہاں، جب تک پہنچا ہے اس گھر میں اسے پناہ ملتی رہے گی، لیکن دوسری طرف وہ معصوم لڑکی نہیں جانتی تھی کہ ہاشم اس کے بارے میں اتنی غلط سوچتا ہے۔ وہ تو خانم کی باتوں پہ عمل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ خانم نے اسے کہا تھا کہ ہاشم کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیار ہو کر رہے۔ اس کا حسن غیر معمولی ہے جو ایک نہ ایک دن ہاشم کو اپنی طرف متوجہ کرے گا۔ ایک دن وہ خانم کے ساتھ مال چلی آئی۔ روپے پیسے کی ہاشم نے اس کی زندگی میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ اپنے لیے اچھے سوٹ، جیولری، تھوڑا سا میک اپ خریدا اور ضرورت کا سارا سامان بھی خوشی خوشی لے کر اسے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نئی خوبصورت ایک آزاد زندگی کا احساس اس کے لیے قیمتی تھا۔ پھر اس دن اس نے مہرون کلر کا خوبصورت سوٹ پہن کر ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا اور ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہن لی۔ وہ بالکل نئی دلہن لگ رہی تھی۔ خانم اسے دیکھ کر مسکرائی۔ آج صاحب جی آئیں گے تو ان کے سامنے کھانا میں نہیں بلکہ آپ لگاؤ گی۔ یہ سن کر وہ شرما گئی تھی، لیکن اس کا دل بہت ہی گھبرا رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ہاشم سے شدید محبت کرنے لگی تھی، بس چاہتی تھی کہ ایک بار وہ اس کی طرف ویسے ہی محبت سے دیکھے جیسے وہ اسے چوری چوری دیکھتی رہتی ہے۔ پھر جیسے ہی ہاشم جلدی گھر آیا، کپڑے چینج کیے، وہ ہمیشہ کی طرح ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا اور خانم کو آواز دینے لگا، لیکن خانم کے بجائے خوشبو میں بسا وجود لیے کوئی اور اس کے سامنے کھانا لگا رہا تھا۔ چوڑیوں کی چھنکار، خوبصورت کپڑے، ہلکا سا میک اپ سے سجا خوبصورت چہرہ، وہ اسے دیکھ کر برہم ہوا تھا، لیکن خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اتنی تیاری اسے حیران کیے جا رہی تھی، لیکن ہاشم اس کے تیار ہونے پر دل ہی دل میں ہنسا تھا۔ یہ لڑکی جانتی ہے کہ اپنی ماضی کی زندگی میں یہ کیا کیا کارنامے کر چکی ہے، پھر بھی اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ میں اسے اپنی زندگی میں جگہ دوں گا۔ یہ صرف اس کی بھول ہے۔ ہاشم کو اس پر بہت ہی غصہ آ رہا تھا، تبھی درست لہجے میں کہنے لگا، تمہیں میں نے اس گھر میں جگہ دی ہے تو اپنی حد میں رہو، کیونکہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا کہ خانم کی جگہ کوئی اور میرے سامنے ٹیبل پر کھانا لگائے۔ کہاں ہے وہ؟ یہ سن کر انادل کا چہرہ ذلت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ معصوم تو بڑی خوش ہو رہی تھی کہ آج اس کی ایک خاص تیاری دیکھ کر ہاشم ضرور اس پر ایک خاص نظر کرم ڈالے گا، لیکن ہاشم نے اسے ذلیل کر دیا تھا۔ انگلیاں چٹکھاتے وہ کہنے لگی، جی وہ اپنے کوارٹر میں ہے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں کھانا لگا دوں آپ کے سامنے۔ کپ کپاتی آواز میں وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ آئندہ یہ زحمت مت کرنا، ہاشم نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہا، تو اس نے سر ہلا دیا۔ کانپتے دل کے ساتھ وہ واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ جب وہ کھانا کھا کر اٹھ گیا تو اس نے سارے برتن بھی سمیٹ دیے۔ لاؤنج میں وہ بزنس نیوز دیکھ رہا تھا، لیکن کن اکھیوں سے اس نے انادل کا جائزہ لیا جو سارے برتن ٹیبل سے اٹھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے چمکتا چہرہ اب تاریکی کی اوٹ میں تھا، دوپٹہ چہرے کے آگے کچھ زیادہ ہی لے لیا تھا، مایوس چہرہ بڑا پریشانی میں گھرا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہاشم کے اندر نہ جانے کیوں عجیب احساس ہوا تھا، کیا اس نے اس کے ساتھ کچھ غلط رویہ اختیار کیا ہے؟ ایسی عورتیں ایسی چیز کی مستحق ہوتی ہیں، یہ بھی زرین جیسی ہوگی۔ یقیناً اس کے دل میں اس سوچ نے سر اٹھایا تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے اپنے سامنے لیپ ٹاپ رکھ لیا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ خانم اس کی منتیں کر کر کے تھک گئی تھی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ بہت ہی ذلت اٹھائی میں نے اس دن، اب میں دوبارہ یہ کوشش نہیں کروں گی۔
خانم آپ پلیز مجھے نہ کہیں ایسی باتوں کے لیے، لیکن ہاشم صاحب نے بہت ہی بڑی پارٹی رکھی ہے، سب لوگ شریک ہیں، دیکھیں کتنی خوبصورت لڑکیاں، کتنی عورتیں آئی ہیں اس پارٹی میں، آپ بھی چلیں، آخر آپ ان کی بیوی ہیں۔ انادل کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بیوی نہیں، صرف ایک کاغذی رشتہ ہوں ان کا، انہوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے، مجھے سہارا دے کر، میں کبھی اپنی اوقات نہیں بھولوں گی۔ خانم آپ بھی مجھے اس بات کے لیے مجبور نہ کریں۔ اس نے خانم کو واپس بھیج دیا تھا جو کہہ رہی تھی کہ ہاشم صاحب کی پارٹی میں آپ کو بھی جانا چاہیے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ الٹے قدم واپس آئی تھی۔ ہاشم صاحب آپ کو بلا رہے ہیں پارٹی میں، جلدی سے تیار ہو جائے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں انادل بی بی، لگتا ہے خوش نصیبی آپ کے دل پر دستک دینے والی ہے۔ ہاشم صاحب نے کہا ہے کہ جلدی سے تیار ہو کر آپ میرے ساتھ پارٹی میں آئیں، وہ باہر آپ لوگوں کو ملوانا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس پارٹی میں کیا پہنے، لیکن خانم اس کی مدد کر رہی تھی۔ دوسری طرف ہاشم جس نے آج بزنس پارٹی ارینج کی تھی، نہ جانے کیسے اس کے آفس کولیگز کو پتہ چل گیا کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ تبھی وہ سب اس سے اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں بھی اپنی وائف سے ملواؤ، بیوی کو چھپانے کی چیز تھوڑی ہے۔ وہ سبھی ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ہاشم کو اچھا نہیں لگا کہ سب لوگ اس کے بارے میں کنزرویٹو یا پھر کچھ اور ایسا سوچے جیسے کہ گاؤں دیہات کے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، اس لیے اس نے خانم سے کہہ دیا کہ انادل کو بلا کر لاؤ، وہ تیار ہو کر اس پارٹی میں آئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پارٹی میں چلی آئی خانم کے ساتھ، لیکن بہت ہی شرم و حیا جھجک محسوس کر رہی تھی، اور ہاشم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اسے دیکھ کر۔ بلیک کلر کی ساڑی پہنے وہ سب سے الگ لگ رہی تھی، اتنی خوبصورت کہ اسے نظریں ہٹانا بھی مشکل ہو جائے، جبکہ کئی لوگ اسے دیکھے جا رہے تھے کہ بلیک ساڑی کے ستارے ہی ستارے چمک رہے تھے۔ پوری پارٹی میں وہ سب سے منفرد نظر آ رہی تھی۔ ہاشم کی نگاہیں اسے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن جلد ہی اسے لوگوں کی نگاہوں کا احساس ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی بیویوں پر بری نظر رکھتے ہیں۔ یہی سوچ کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا اور خانم کو کہا کہ انادل کو میرے کمرے میں بلا کر لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھبرائی ہوئی اس کے سامنے تھی، گو کہ اس نے ساڑی کا ایک پلو ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر سمیٹ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر شرم و حیا غضب کی تھی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ کسی کی بھی نظر میں آ سکتی تھی، لیکن ہاشم کا لہجہ درست تھا۔ کیا ضرورت تھی یہ ساڑی پہننے کی؟ انسان کوئی اور لباس بھی تو پہن سکتا ہے، اوپر سے تمہیں اسے کیری کرنا بھی نہیں آ رہا۔ ہاشم نے اس سے بے عزتی کی تھی۔ وہ ذلت کے احساس سے لب چبانے لگی۔ جی وہ خانم نے کہا تھا یہی پہن لیں آپ، اس لیے میں نے پہن لیا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، ہونٹوں پر لگی لپسٹک بے حد سحر انگیز لگ رہی تھی، تو ہری آنکھوں میں شرم و حیا کی جھلک تھی۔ جائیں اپنا ڈریس چینج کریں، اور اب باہر آنے کی ضرورت نہیں، بے رخی سے کہہ کر وہ باہر چلا گیا تھا۔ انادل حیران رہ گئی، خود ہی تو پارٹی میں بلایا تھا سب سے ملوانے کے لیے، اور اب اتنی بے عزتی بھی کر دی تھی۔ اس کے کمرے سے نکل کر وہ اسی کمرے میں آ گئی جو اس کا ٹھکانہ تھا، ہونٹوں سے لال لپسٹک صاف کر لی اور کپڑے بھی وہی پرانے والے پہن لیے۔ 2 منٹ میں وہ اپنی اوقات میں واپس آ گئی تھی، لیکن چہرے پر آنسو کی برسات تھی، رو رو کر آنکھیں سرخ کر لی۔ پارٹی ختم ہو گئی، لیکن دوبارہ وہ باہر نہ نکلی، حالانکہ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ پھر خانم نے ہاشم سے کہا تھا کہ صاحب جی بہت سارا کھانا بچ گیا ہے، میں نے اچھا خاصا تو فریج میں بھی رکھ دیا ہے، لیکن انادل بی بی نے کھانا نہیں کھایا، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے، بس روئی جا رہی ہیں۔ ہاشم نے لب بھیج لیے تھے۔ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں انہیں، آپ جائیں آرام کریں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، وہ جو بیٹھ کے سرانے لگا کر بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر ایک دم ہی سیدھی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ اس کا چہرہ بہت ہی اترا ہوا تھا۔ جی وہ بھوک نہیں ہے۔ وہ معصوم چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ ہاشم کے دل میں اچانک ہی ایک خواہش جاگی تھی، وہ اس کے خوبصورت وجود پہ حق رکھتا تھا، اور سامنے بیٹھی لڑکی جان بوجھ کر اسے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی، صرف اسی وجہ سے کیونکہ وہ رشتے میں اس کا شوہر تھا۔ اس کا کوئی غلط ارادہ تو نہیں تھا، پھر اس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ لیکن اس کا ماضی بہت ہی بھیانک، بالکل میرے ماضی کی طرح۔ تبھی وہ اس کے سامنے بیٹھا اور اسپاٹ لہجے میں کہنے لگا، دیکھو ایک بات اپنے ذہن میں بسا لو، تمہیں میں بیوی کا درجہ کیسے دے دوں، جبکہ تم یہ درجہ حاصل کرنا چاہتی ہو؟
جو جو طریقے تمہیں آتے ہیں تم سب آزما رہی ہو، لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ گاؤں کے لوگ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہے تھے۔ کبھی میں نے اس بارے میں صفائی نہیں مانگی، لیکن وہ باتیں میرے ذہن میں بسی ہیں۔ میں نے تمہاری جان بچا کر ایک اچھا کام کیا ہے۔ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو؟ تمہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کیونکہ تم میری زندگی میں آنے کی کوشش کر رہی ہو، جبکہ غلط لڑکیوں کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ انادل کی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو آ گئے تھے۔ پھر وہ ضبط کرتے ہوئے کہنے لگی، میں غلط لڑکی نہیں ہوں۔ گاؤں والوں نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا۔ انفیکٹ میں تو اس گاؤں کی بھی نہیں تھی۔ یہ سن کر ہاشم چونکا تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ اس نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ میں تو شہر میں رہتی تھی اپنی مما بابا کے ساتھ، گریجویشن میں پڑھ رہی تھی کہ اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ چچا گاؤں کے رہنے والے تھے لیکن بابا کا بزنس تھا لاکھوں کا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میں اتنے غم میں تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، لیکن چچا آئے بابا کے انتقال پر اور مجھے اپنے ساتھ اس گاؤں میں لے آئے، کیونکہ گاؤں میں بابا کی سینکڑوں ایکڑ زمینیں تھیں۔ چچا نے وہ سب ہتھیانے کے لیے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا، جان بوجھ کر مجھے ان زمینوں پر بھیجا، یہ کہہ کر کے کہ بابا کی زمینیں ہیں، تم ایک بار دیکھ کر آ جاؤ۔ لیکن وہ ایک آدمی آیا، برا اور شیطانی چہرے والا، وہ مجھے گھسیٹ کر اپنے ڈیرے پہ لے گیا تھا۔ اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، میرے کپڑے پھاڑ دیے، لیکن ساتھ ہی کئی لوگوں کو بھی جمع کر لیا۔ میں نے یہ جانتی تھی کہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے، لیکن وہ سب لوگ مجھے مارنے لگے۔ میں اس گاؤں میں نہیں تھی۔ میں چچا کو آوازیں دے رہی تھی کہ مجھے بچائے، لیکن میرے کانوں میں ان کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جان سے مار ڈالو اس بد کردار لڑکی کو۔ اچھا ہے، ویسے بھی یہ لڑکی شہر سے آئی ہے، ہمارے گاؤں میں گند کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے تھے۔ میں بت بن کر بس لوگوں کی مار برداشت کر رہی تھی۔ شاید وہ مجھے جان سے مار دیتے، لیکن اتنے میں آپ آ گئے، رحمت کا فرشتہ بن کر۔ آپ صرف میرے لیے میرے محسن ہی نہیں بلکہ میرے سب کچھ ہیں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ خدا نے ممی پاپا کو مجھ سے لے لیا ہے، لیکن آپ جیسے مہربان فرشتے کو میری زندگی میں بھیج دیا ہے، جو مجھے بہت ہی خوش رکھیں گے، میری زندگی میری خوشیوں سے بھر دیں گے۔ لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ بالکل ساکت بیٹھا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اس کی گاؤں کی نہیں تھی، کوئی جاہل ان پڑھ گوار، بلکہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس کی عمر بامشکل 19-20 سال تھی، جبکہ ہاشم 35 سال کا تھا۔ وہ اس سے عمر میں بڑا تھا، لیکن انادل نے پہلی بار اپنی ہری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، خدا کے لیے مجھے کبھی مت چھوڑیے گا۔ اس دنیا میں میرا آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ پہلے میں سوچ رہی تھی کہ میں پولیس میں جاؤں گی، عدالت جاؤں گی، چچا سے اپنے ظلم کا حساب لوں گی، لیکن جب خدا نے آپ کو میری زندگی میں بھیجا تو میں نے ہر سوچ اپنے دل سے نکال دی آپ کی خاطر۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ جیسا مضبوط سہارا میری زندگی سے جدا ہو۔ آج اس کے لب اپنی زندگی کی کہانی سنا رہی تھی۔ ہاشم 2 قدم آگے ہوا اور اس نے انادل کو اپنے سینے سے لگا لیا، پھر اس کی پیشانی چن لی، پھر اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھونے لگا جو آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، شاید میں غلط تھا۔ تمہیں دیکھ کر دل چاہتا تھا کہ تمہیں اپنی زندگی میں لے آؤں، اپنی آنکھوں میں بسا کر نئی زندگی کے خواب دیکھوں، لیکن میں ڈرتا تھا کیونکہ میرے ساتھ ماضی میں بہت ہی بھیانک حادثہ ہو چکا ہے۔ لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ زندگی کا نیا سفر کرنے سے مجھے ہچکچانا نہیں چاہیے۔ تم میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہو۔ بھلے ہی ہمارا ملنا اتفاقیہ ایک حادثہ ہے، لیکن یہ حادثہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اگر تم اجازت دو تو میں تمہیں اپنے کمرے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ آج ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج پارٹی میں تم سب سے خوبصورت لگ رہی تھی، لوگوں کی نظریں تم سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ ہاشم اسے سچائی بتا رہا تھا تو وہ مسکرا دی۔ اب ہاشم کی آواز میں نرمی تھی۔ انادل اس کی محبت کی گرمی محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اسپات میں سر ہلا دیا۔ جیسے ہی ہاشم کی گاڑی کی آواز آئی، وہ فوراً ہی کھڑکی میں کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی بے تاب نگاہیں اپنے شوہر کے اوپر تھی، چہرے پہ سکون لیے اندر آ رہا تھا۔ انادل نے بہت خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا، لال رنگ کی چوڑیاں ہاتھوں میں ڈالے۔ وہ بالکل تیار تھی اور ہمیشہ ہی تیار ہو کر اپنے شوہر کا استقبال کرتی تھی۔ ہاشم کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ انادل اسے دیوانوں کی طرح پیار کرتی تھی اور وہ اپنے شوہر کو صرف
شوہر نہیں بلکہ محسن اس کی عزت کا رکھوالا اور نہ جانے کیا کیا سمجھتی تھی۔ ان دونوں کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ دو محرم لوگ ایک دوسرے کی محبت پا کر زندگی کی حقیقی خوشیاں پانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔